اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی مقدس پاکیزہ عرس کل میں تشریف فرما ہونے والے مقدس علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ مرحہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ قرآن پاک نے ایمان والوں سے مخاطب، ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اے ایمان والو نماز پڑھو، تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئی، ایمان والوں سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو۔ روزہ رکھنے کی باری آئی، ایمان والوں سے کہا گیا کہ روزہ رکھو۔ ہر وہ نیک کام کرنے کا قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ایمان والوں کو دیا گیا۔ کہیں یہ نہیں کہا قرآن پاک میں اے کافرو تم نماز پڑھو، اے کافرو تم روزہ رکھو۔ پورے قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں آپ، اور جتنے بھی عبادات ہوں سب کا تعلق ایمان والوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ایمان والوں کو، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ایمان والوں کو، میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دو میں نہیں زکوٰۃ دیتا، حج کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو میں نہیں کرتا۔ مگر جب باری آئی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی، تو اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، صرف درود نہ بھیجو بلکہ سلام بھی بھیجو۔ اگر نماز میں فقہ حنفی کے مطابق اگر نماز میں صرف درود ہو، درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز میں نبی پر سلام نہ بھیجا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب۔ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ تشہد پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ السلام علیک ایھا النبی تشہد ہے، نماز میں پڑھنا واجب ضروری۔ نبی پر سلام نماز میں نہ پڑھا گیا نماز نہیں ہوگی۔ درود نہ پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی مگر ثواب میں کمی ہوگی۔ اگر نبی پر سلام نہ بھیجو گے نماز
آپ سوچیں کہ نبی پر سلام کتنی بڑی اہمیت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے جو راستے میں مقرر ہیں وہ اس بندے کے اس امتی کے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں اور وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. باپ کو سلام کیجئے تو باپ بہت خوش ہوں گے. گھر جائیے باپ کو سلام کیجئے. ماں پہ نظر پڑ جائے تو ماں کو سلام کیجئے. بڑوں پہ سلام نظر پڑ جائے تو بڑوں کو سلام کیجئے. تو محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ایک بیٹا آئے دن بھر محنت مشقت کر کے شام کو اپنے دروازے پہ آئے, باپ پہ نظر پڑ جائے کہے ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان پہ نظر پڑ جائے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے امی جان. بیوی پہ نظر پڑ جائے تو کہے اے شریک حیات السلام علیکم. اب بتائیے ماں سے محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ باپ سے محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بیوی سے محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو جو بندہ نبی پر ہر وقت راستہ چل رہا ہو صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہو, سو رہا ہو تب بھی درود و سلام بھیج رہا ہو, اب بتاؤ امتی کا رشتہ نبی کی ذات کے ساتھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے نبی پر درود بھی بھیجا, نبی پر سلام بھی بھیجا. سبحان اللہ. نبی پر درود بھی بھیجا. اور کیا طریقہ ہے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے مجلس کرنے کا کہ مجلس میں آنے والا 2 رکعت پہلے باوضو ہوگا, 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا, اس کے ساتھ ساتھ جب مجلس کو اسٹارٹ کرے گا شروعات کرے گا تو نبی پر پہلے درود و سلام پڑھے گا. اور کیا پڑھے گا؟ اللہم صلی وسلم. اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھی بھیج اور وسلم سلام بھی بھیج. سبحان اللہ. سلم کا معنی کیا معلوم ہے؟ سلم کا معنی ہوا سلام, سلو کے معنی ہوا درود. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھیجتے ہیں کہ درود پڑھتے رہو, اگر نبی پر سلام نہیں بھیجو گے درود مکمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم. اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج. تو سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا مجلس جب شروع ہوتا ہے تو نبی پر سلام بھیجتے ہوئے ہوتا ہے, اور جب مجلس ختم ہوتا ہے تب بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ختم ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں نبی پر درود نہ بھیجا جائے اور جس دعا کے آخر میں نبی پر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہے. اور جب کوئی نبی پر درود بھیج دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. در رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں, یہ وہ کام ہے جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایک کہا گیا ہے تو درود و سلام پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں. نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے 70,000 صبح فرشتے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. شام ہوتی ہے 70,000 فرشتے شام کو نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں. اور ایک بار جو فرشتے آ جائیں دوبارہ ان کو چانس نہیں ملتا ہے. یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے, یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, کون نہیں پڑھ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے نماز ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں خدا کو کوئی فائدہ نہیں. پوری دنیا نماز نہ پڑھے اللہ کچھ فائدہ ہے؟ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج, اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے. اللہ نے ہمارے سجدوں کا محتاج, نہ ہمارے ریاضت کا محتاج. میرے نبی ہمارے صلاۃ و سلام کا محتاج نہیں, اس لیے کہ جس نبی کی بارگاہ میں نوری فرشتے صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوں
وہ ہمارے صلاۃ و سلام کے محتاج نہیں ہیں. یہ میرا مقدر ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام خدا نے کیا اور جو کر رہا ہے. اس لیے کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس وقت بھی نبی پر صلاۃ و سلام رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ان اللہ ہے وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي کا سلسلہ جاری رہے گا. ارے جب خدا کو کہے خدا مٹ سکتا ہے؟ استغفر اللہ. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات وہ خدا کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہوگی. اس وقت بھی نبی پر درود و سلام ہوگا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں درود و سلام پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، درود و سلام پڑھنے سے لمبی عمر ہو جاتی ہے. جو درود و سلام پڑھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، حوض کوثر کا پانی پیے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرا قریب ہوگا. قیامت کے دن تو چھوڑو، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. وہ سرکار رضوان غاشی رحمت اللہ علیہ نے مجلس کا شروعات کیا. اے مولویوں، اے وائزوں، جب میرا مجلس کرنا تو پہلے نبی پر درود و سلام پڑھ لینا. سبحان اللہ. اگر درود و سلام نہیں بھیجو گے تمہاری مجلس کامیاب مکمل نہیں ہوگی. اور ایک بات ہم بتا دینا چاہتے ہیں، آج دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ تو ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. درود پاک کی بڑی فضائل ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم نبی پر درود پاک پڑھیں. ایک بات کی طرف میں ذہن نشی کروا دوں آپ کو، چونکہ مجلس کی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، شروعات نہیں ہوئی ہے، میں پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کو. سرکار رضوان غاشی رحمت اللہ علیہ کا یہ عرس کل کتاب ہے. عرس کل کتاب میں ہمارے وائز ہو چاہے ہمارے سرکار رضوان غاشی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ان کی مرید ہو، آخری دعا جب تقریر ہو جاتی ہے، مرثیہ پڑھنے کے بعد، مبارکبادی پڑھنے کے بعد جب مناجات ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہوتا ہے جس کو آپ عرس کل کے معنی فاتحہ، یہ عرس کل کیا ہے؟ فاتحہ. جب ختم ہو جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنیے. آپ آج کے بعد سے یہ نہیں کہیے گا کہ ہم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ آپ تو وہ ہیں کوئی فجر نماز کے بعد سلام پڑھ رہا ہے، اور آپ تو وہ ہیں کہ فجر نماز کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. ہر وقت حقانی کا ماننے والا، رضوان غاشی کا ماننے والا پانچوں ٹائم نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. پانچوں وقت نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے. آج کی اس تقریر کے بعد چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، چاہے اپنے ماننے والے ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ ہم صرف سال میں ایک مرتبہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ یہ کہیے گا کہ آپ تو فجر نماز کے بعد پڑھتے ہو، اور ہم وہ رضوان غاشی کے ماننے والے ہیں فجر نماز کے بعد ہو، پنج وقتہ نماز کے بعد ہم نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور شعر کے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا سارا زمانہ. ہم اردو شعر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم وہ زبان میں پڑھتے ہیں وہ زبان پہ ہم سلام بھیجتے ہیں جس زبان کی اللہ نے تعریف کی. ہم وہ بولی میں پڑھتے ہیں جو محبوب کی بولی ہے. سبحان اللہ. اس بولی میں، کون بولی میں؟ عربی لینگویج میں. سبحان اللہ. ہم قرآن کی بولی میں نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، قرآن کی بولی میں نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. سنیے توجہ کے ساتھ، ایمان تازہ ہو جائے گا. سر اٹھا کے سنیے، سر جھکا کے نہیں سنیے، اس لیے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ رضوان غاشی کا ماننے والے کا سر اٹھنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہم نیاز کرتے ہیں، شرط ہے اس کے لیے کہ پنج وقتہ نماز پڑھو گے تبھی تم عرس کل کر سکتے ہو. ہمارے یہاں تو نیاز بھی ہے نماز بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو. ظاہر سی بات ہے وہ نیاز کیسی نماز نہ ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ سیدھے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رضوان غاشی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں فاتحہ بھی دیا، ہمیں نیاز بھی دیا.
ہمیں سب کچھ دیا اور نبی پر درود و سلام بھی دیا۔ آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہم پانچوں ٹائم نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ، اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا عقیدہ ہے کہ گر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، ہم پانچوں وقت صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، صلاۃ بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، اور جھگڑا اسی پر ہے، جھگڑا اسی پر ہے کہ آپ صلاۃ و سلام نہیں بھیجتے ہیں۔ آئیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ عقل کھلی؟ عقل کا جو دروازہ کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے؟ میرا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم دروازہ کھول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اذان گاچی کا آئینہ یہ ہے۔ اب آئینہ دکھانے والا قصوروار تھوڑی ہو سکتا ہے، جو آئینہ نہیں دکھا رہا ہے وہ نہ قصوروار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو سرکار اذان گاچی نے ایسا آئینہ دے دیا کہ اس آئینے میں اگر تم چاہو تو غوث پاک کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس آئینے میں خواجہ غریب نواز کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس آئینے میں مخدوم سمنا کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس آئینے میں دیکھنا ہے تو خواجہ نظام الدین کو دیکھ لو، اور اس آئینے میں دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کا کردار دیکھ لو، حسین اعظم کی شہادت دیکھ لو، جو کچھ دیکھنا ہے اذان گاچی کے آئینے میں دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ ولی کیا ہوتے ہیں؟ آئینہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولی کیا ہوتے ہیں؟ آئینہ ہوتے ہیں۔ تو یہ عرس کل کی کتاب آئینہ ہے ہمارے لیے۔ ذرا ظاہر سی بات ہے، آئینہ سامنے میں ہو، کالا آدمی اس آئینے میں دیکھے گا تو اس کا چہرہ کالا نظر آئے گا، گورا آدمی اس آئینے میں دیکھے گا تو اس کا چہرہ گورا نظر آئے گا، حسین و جمیل والا شخص آئینے میں دیکھے گا تو اس کا چہرہ حسن و جمال والا نظر آئے گا۔ آئینہ ہے میرے اذان گاچی، تو جو جیسا چہرہ لے کر کے جائے گا ویسے ہی چہرہ نظر آئے گا۔ ولی کی زندگی آئینہ ہوتی ہے، اگر کسی کا دل کالا ہے تو آئینہ میں نظر آ جائے گا، کسی کا دل سفید ہے تو آئینہ میں نظر آ جائے گا، جو جیسا رہے گا وہ آئینہ میں ویسا نظر آ جائے گا۔ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ آئینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے آئینے کی بات، کہتے ہیں سلام نہیں پڑھتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو تمام مرسلین پر۔ ہو گیا تمام جتنے رسول ہیں سب پر سلام۔ اب چاہے کوئی بیٹھ کے پڑھے یہ بھی جائز، کوئی کھڑا ہو کے پڑھے یہ بھی جائز، کوئی رات کی تنہائی میں سو کے پڑھے یہ بھی جائز۔ پڑھو، جھگڑا مت کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن نے مطلق کہا، کسی بھی مکتبہ فکر کے مولویوں کو میرے پاس لاؤ کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے پڑھو، یہ نہیں کہا کھڑے ہو کے پڑھو، نبی پر سلام پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ بھی جائز، کوئی کھڑا ہو کے پڑھتا ہے یہ بھی جائز۔ سلام پڑھو، جھگڑا مت کرو، اور اس جھگڑے میں نہ پڑھو کہ ہمارے صلاۃ و سلام کو میرے نبی سنتے نہیں ہیں، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے عاشقوں کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے عاشقوں کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک بات بتائیے، آپ ماں کو سلام کیے کوئی جھگڑا نہیں، بیوی کو سلام کیا کوئی جھگڑا نہیں، رشتہ دار کو سلام کیا کوئی اعتراض نہیں۔ اگر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا اعتراض کرنا شروع کر دیا، معلوم کیا ہوا؟ یہ سچا مومن نہیں۔ بولیے بولیے، یہ سچا، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ جب ماں کو سلام کیا اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا،
बाप को सलाम किया, उस वक्त कोई एतराज न किया। अरे नबी पर सलातो सलाम भेजा, एतराज करना शुरू कर दिया। अब बताओ नबी पर उसका सच्चा ईमान है? अल्लाह फरमाता, नबी इरशाद फरमाते कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। अब बताओ, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने किसी एक मुरसल को नहीं छोड़ा, किसी एक रसूल को न छोड़ा। वसलामुन अलल मुरसलीन। पता है अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की नजर कहाँ थी? हमारी नजर जेब पे रहती है, हमारी नजर दुनिया पे रहती है, हमारी नजर कहीं और रहती है। अल्लाह वालों की नजर मुरीदों की जेब पर नहीं बल्कि कुरान के पारों में नजर रहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की नजर मुरीदों की जेब पे नहीं बल्कि कुरान के पारों पे रहती है। अब सुनो, वसलामुन अलल मुरसलीन क्यों लिखा? और एक बात ये बता देते हैं आपको, ये उर्स कुल की किताब जो छपी है, क्या आज छपी है? हाथ उठा के बोलिए, बोलिए नहीं, हाथ उठा के बोलिए आप। ये उर्स कुल की किताब आज छपी है? नहीं छपी है। जब से अजान गाची का वजूद, 1828 की पैदाइश आपकी है, 1932 में आपका विसाल हुआ। सुभान अल्लाह। 1932 में जंगे हिंदुस्तान जब आजाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त सरकार अजान गाची विसाल हो रहे थे। उस वक्त आपकी विसाल की तारीख है। अजीजान मोहतरम, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने हमें वो तोहफा अता किया, वो तोहफा दिया दुरूद और सलाम का। सुभान अल्लाह। नमाज कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, सजदा कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, उर्स कुल कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, मगर जिस इबादत में अल्लाह भी शरीक है, फिरिश्ते भी शरीक हैं, क्या वो कबूल नहीं होगी? वो है नबी पर दुरूद और सलाम। वो क्या है? नबी पर। जितना नबी पर दुरूद और सलाम भेजोगे, नबी से करीब उतना ही हो जाओगे। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वसलामुन अलल मुरसलीन। आगे क्या है सुना रहे हैं आपको, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु, बोलिए, अला रसूलिहिल करीम। अब बताइए यहां पे वस्सलातु वस्सलाम, सलातो सलाम आया कि नहीं आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? इस किताब में दर्ज है ना जी, ये किताब है उर्स कुल किताब। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या रसूल अल्लाह, अजान गाची का आप पर सलातो सलाम। आज के बाद से नहीं कहिएगा कि साल में सिर्फ हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, बोलिएगा, बोलिए नहीं जी, आवाज से क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो उनकी खामोश होनी चाहिए जो कहता है अजान गाची का मानने वाला सलाम नहीं पढ़ता है। आपकी जबान क्यों खामोश हो रही है? हम नबी पर 5 टाइम सलातो सलाम भेजते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। नबी पर 5 वक्त सलातो सलाम भी भेजते हैं। सलात के माने होते हैं दुरूद, लोगत में सलात कहते हैं, दुरूद को भी कहते हैं, सलात दुआ को भी कहते हैं, सलात रहमत को भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। सलात नमाज को भी कहते हैं, बहुत माने हैं, एक लफ्ज के बहुत माने होते हैं। सलात के माने दुरूद, सलाम के माने रहमत, सलाम के माने सलामती। तो अब जाहिर सी बात है, कुरान पाक पर अज़ान गाची की नजर थी। अल्लाह फरमा रहा है, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियास पर, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों पर सलाम भेजा तो जमीन के ऊपर भेजा, मगर जब बारी आई आमना के लाल पर सलाम भेजने की तो अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं तुझे अर्श पे बुलाऊंगा, मैं तुझे अर्श पे बुलाऊंगा, तेरी उम्मत को नमाज अता करूंगा और अपना दीदार कराऊंगा और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो ये सलातो सलाम सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म नहीं किया है बल्कि जिंदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब इससे अच्छा डिफिनेशन, इससे अच्छी तशरीह, इससे अच्छा खुलासा मेरे नजदीक मैं समझता हूं कोई नहीं कर सकता। इससे अच्छा डिफिनेशन कोई नहीं कर सकता। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह जिसको चुनता है वही करता है। सुभान अल्लाह। इस गुनहगार, इस बदकार को चुना है इस काम के लिए
تب نے میری نظر گئی. پہلے میرے اوپر نظر پڑی اذان گاچھی کی. سبحان اللہ. پہلے میرے اوپر نظر پڑی اذان گاچھی کی. جب اذان گاچھی نے کہا بیٹا بولو بولو, دنیا کہتی ہے کہ یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا ہے, بولو کہ ہم تو وہ درود پڑھتے ہیں جو شاید کوئی پڑھتا ہے, درود تاج ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا پڑھتے ہیں بولیے تو, بولیے نا سبحان اللہ. حقانی کا ماننے والا سرکار اذان گاچھی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں کہ دور رہو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا, قریب جاؤ گے تو تجھے مدینہ بھی نظر آ جائے گا, کعبہ بھی نظر آ جائے گا, تجھے صدیق کی صداقت بھی نظر آ جائے گی, عمر کی عدالت بھی تجھے نظر آ جائے گی, حسین کی شہادت نظر آ جائے گی, غوث پاک کی ولایت نظر آ جائے گی, ہند الولی عطائے رسول کی عطا بھی نظر آ جائے گی. تو قریب ہونے سے فیض ملتا ہے, دور ہونے سے فیض. الحمدللہ ہم اور آپ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں, سرکار غوث اعظم کو ماننے والے لوگ ہیں, خواجہ اجمیری کی ماننے والے لوگ ہیں. حضرات درود پاک پڑھیے تو اور دوسری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہم صلی وسلم علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سے کوئی آپ کا باپ کا نام پوچھے تو فوراً بتا دیجئے گا. بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ غلام سرور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, فادر نیمز کیا ہے, تو میں کہوں گا میرے والد صاحب کا نام محمد شریف صاحب ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ کوئی پوچھے کہ آپ کا گھر کہاں ہے, ایڈریس بتائے گا تو ہم صحیح ایڈریس بتائیں گے تو وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائیں گے. غلط ایڈریس, رانگ ایڈریس بتائیں گے تو ہمارے گھر تک نہیں پہنچیں گے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا پتہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا پتہ بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایڈریس اور پتہ صحیح رہے گا تب ایک مسافر جو ہے صحیح سے منزل تک پہنچے گا. سبحان اللہ. صحیح تک منزل سے پہنچے گا. اب آئیے سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ سنیے. کیا سلیے؟ یاد رکھیے میرے والد نے ایک بات سکھائی ہے کہ کسی بھی سلسلہ والوں کو, کسی بھی سلسلہ کو, ہو سکتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا شرابی تو ہو سکتا ہے, بے نمازی تو ہو سکتا ہے, چور تو ہو سکتا ہے, ڈکیت تو ہو سکتا ہے, مگر اسلام خراب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین محمدی ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے, دین اچھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک یہ دین مذہب اسلام اللہ کے نزدیک اچھا ہے, دین اچھا ہے. اب اس کا ماننے والا اچھا نہ ہو تو دین اسلام کو برا بھلا مت کہو, دین اسلام کو برا بھلا مت کہو. میرے باپ نے صرف اتنا سکھایا, کسی بھی سلسلہ کو برا مت کہنا, اس لیے کہ سارے سلسلوں کا رشتہ غوث اعظم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. کسی بھی سلسلہ کو برا بھلا مت کہنا, فیض نہیں ملے گا, فیض نہیں ملے گا. اور اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے یہ عرس کل کا اسٹیج اس لیے نہیں دیا کہ ہم کسی دوسرے سلسلہ والوں کو تانا زنی کریں, اس کو برا بھلا کہیں. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا. اب سنو سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کون کون سے سلسلے سے آپ کا رشتہ اور تعلق تھا. سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ بس زیادہ نہیں, بس 15-20 منٹ وقت لیں گے آپ کا. کون کون سے سلسلے سے آپ کا رشتہ تھا وہ سنیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ہم بتائیں. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی پوری لائف اسٹوری کو بتائیں, اس کی پوری زندگی کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں کہ وہ بھی فاطمہ کی اولاد سے تعلق ہے ان کا. سبحان اللہ. زہرا آل فاطمہ کہتے ہیں آپ, مرشدنا مولانا شاہ صوفی آل عارضی صادقی آل فاطمہ زہرا بن سے فاروقی کہتے ہیں. بولیے. اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی بولیں گے
अजान गाछी के दर ही से बोलेंगे, उन्हीं की चौखट ही से बोलेंगे, और जो उनके किताब है, जो किताब छपती है दरबार से, उसी दरबार की बात हम बोलेंगे। सुभान अल्लाह। हम किसी दरबारी गुफ्तगू करने वाले लोग नहीं हैं, जिस दरबार से हमारा रिश्ता है उसी दरबार की हम बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो घर की बात घर वालों को अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह बोलिए। जिस दरबार से आपका ताल्लुक है आपको बात अच्छी लगेगी। सुनिए, आप एक बहैसियत वकील की हैसियत से अदालत फारूक आजम में मैं इस्तिगासा पेश कर रहा हूँ, कुछ बात रख रहा हूँ, सुनिए आप। सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वक्त में पुरफितन दौर में तशरीफ लाए, फितनों का जमाना। हजरत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती अजान गाछी फारूकी कादरी चिश्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी सहरवर्दी अलैहि रहमतो व रिज़वान का ऐसे वक्त में ज़ुहूर हुआ जो फितनों का ज़माना था। आप आखिरी दौर के मुजद्दिद, ज़माना रोशन, ज़मीर फ़कीर, शरीयत तो तरीक़त के इमाम, हकीकत व मार्फत के मुक्तदाए बरहक। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कादरिया, तवज्जो के साथ सुनिएगा, और सुनने के बाद ये मत कहिएगा आज के बाद से वो कादरी है हम कादरी नहीं है, बल्कि शान से कहिएगा कि हम वो कादरी हैं। जब हम गौसे पाक का नाम लेते हैं तो वजू बना के नाम लेते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते हैं तो वजू बना के नाम लेते हैं। और गौसे पाक की वो शान है, सुन ले दुनिया वालों, दावा तो है कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, दावा तो है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। अरे गौस का मुर्गा तो याद है, गौस की नमाज याद नहीं है। गौस का मुर्गा तो याद है मगर गौस की इबादत मालूम नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का छट्टी का खिचड़ा तो याद है मगर ख्वाजा गरीब नवाज की नमाज, ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत तुझे याद नहीं है। ये महीना छट्टी के उर्स हुआ ने बोलिए तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदल वली अताए रसूल हैं, जो हसनी हुसैनी सैयद है, कहिए सुभान अल्लाह। और पूरे हिंदुस्तान के वलियों की तारीख पर हैं, पूरे हिंदुस्तान की वलियों की तारीख पर है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि एक ऐसे वली कामिल अताए रसूल हसनी हुसैनी सैयद है कि सिर्फ और सिर्फ अना सागर का सारा पानी एक कासे में सिमट के चले आए तो उस जिंदा करामत को देखने के बाद 90 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। कितने लाख बोलिए तो 90 लाख। ये दाढ़ी जो नजर आ रही है ख्वाजा की देन है, ये टोपियां जो नजर आ रही है ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुनना चाहते हैं आप सुना दें, बोलिए इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में एक पंडित आया। कौन आया? एक पंडित आया और ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, ऐ ख्वाजा तुम्हारे जिस्म के अंदर भी नूर चमक रहा है, सर से पांव तक नूर ही नूर है, मगर तुम्हारे सीना के बगल में काला धब्बा नजर आ रहा है। एक काला धब्बा नजर आ रहा है। पंडित ने कहा कि आपके सीना से नूर नजर आ रहा है मगर सीना के बगल में एक काला सा सियाह धब्बा नजर आ रहा है। अब सरकार अजान गाछी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज परेशान हो गए कि कह रहा है कि नूर ही नूर है सीना में मगर काला नजर आ रहा है। तो आप जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह वालों की नजर कहां पे होती है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक बार तुम कलमे शहादत पढ़ लो, एक बार तुम कलमे शहादत पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उसके बाद मेरा सीना देख लेना। सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरा सीना देख लेना। वो पंडित इम्तिहान ले रहा था, वो पंडित इम्तिहान ले रहा था मगर पंडित ने सिद्क दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद उस पंडित वो इस्लाम कबूल कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन, अब मेरा सीना देख, अब मेरा सीना देख। वो मुसलमान होने वाला पंडित कहता है कि ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, आपके सीना में अब जो काला धब्बा था वो खत्म हो गया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान, ये जो सीना में, मेरे सीना में जो तुमने काला धब्बा देखा था ना,
وہ کفر تیرے کفر کا دھبا تھا، تیرے کفر کا دھبا میرے سینے میں نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ ولی کا سینہ آئینہ ہوتا ہے۔ تم جب آیا تھا تو کا کالا دھبا لے کر کے آیا تھا تو میرے سینے کے بغل میں آ گیا تھا، جو ہی تو نے اسلام قبول کیا دھبا مٹ گیا، کالا پن ختم ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا، سبحان اللہ، نور ہی نور ہو گیا۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کی ذات۔ میرے مرشد کل کی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا دربار تو ولیوں کا دربار ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ ولیوں کا دربار ہے تو سب ولی آ گئے نا، سبحان اللہ، سارے اولیاء آ گئے، غوث بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، خواجہ بھی آ گئے، ابدال بھی آ گئے، نقبہ بھی آ گئے، نجبہ بھی آ گئے، سارے اولیاء کرام آ گئے۔ اذان غاشی رحمت اللہ علیہ ڈیوائیڈر کرنے والا دربار نہیں ہے، انتشار پھیلانے والا دربار نہیں ہے۔ سرکار اذان غاشی نے یہ کہا کہ تم اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو صوفی کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا اندر بھی پاک ہو جائے گا۔ ارے صوفی کا دربار وہ دربار ہوتا ہے، ہندو بھی آئے، عیسائی بھی آئے، ہر دھرم کے لوگ آئے وہاں پر، وہ صوفی کی بارگاہ ہوتا ہے۔ ارے مولوی کے پاس جاؤ گے، مولوی دھکے مار کر نکال دے گا، کسی ولی کے پاس جاؤ گے ولی سینہ سے لگا لے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ عزیزان محترم، تو ہمارے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، سہروردیہ، تمام سلسلوں سے، تمام بولیے تو یہ گفتگو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تمام سلاسل تصوف تمام سلاسل کے تصوف صوفی کے مرشدوں سے بیعت، اجازت اور خلافت حاصل ہے۔ آپ پانچ مشہور خانوادوں اور دیگر سلسلوں کے بھی فیوز و برکات کے مرکز ہیں، کیا ہے بولیے تو مرکز ہیں، اور جامع الجموع مرشد ہیں۔ نسبت کے اعتبار سے آپ آل عارضی صادقی ہیں، آل فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بنس فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اب بتائیے سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والوں، میرے مرشد نے یہ کہا ہے عرس کل کرنا ہے تو پہلے پنچ وقتہ نماز پڑھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، پہلے نماز ضروری، عرس کل کرو یا نہ کرو گنہگار نہیں ہوگے، کرو گے ثواب ملے گا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ کیا ہے بولیے تو ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ تو عرس کل کرو یا نہ کرو گنہگار نہیں ہوگے، نیاز کرو یا نہ کرو، غوث کا مرغا کھاؤ یا نہ کھاؤ، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ فجر کی عشاء کی نماز مدینہ شریف میں پڑھتے، فجر کی نماز اجمیر میں آ کے پڑھتے، سبحان اللہ۔ روحانیت میں وہ پاور ہوتا ہے، روحانیت میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز مدینہ میں پڑھے، فجر کی نماز اجمیر شریف میں پڑھے، سبحان اللہ۔ وہ عطائے رسول ہیں، کون ہے وہ؟ عطائے رسول، ہندل ولی ہے وہ۔ بابر اپنے سے سلطان الہند بنا تھا، مٹ گیا، اور شاہجہاں اپنے سے سلطان الہند بنا تھا، میں نے ہندوستان کا بادشاہ، مٹ گیا، فنا ہو گیا، مگر میرا خواجہ کل بھی سلطان الہند تھا، آج بھی سلطان الہند ہے، صبح قیامت تک سلطان الہند رہے گا۔ اور میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ میرا دربار غوث اعظم کا دربار، میرا دربار خواجہ اجمیری کا دربار، میرا دربار خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار، میرا دربار سارے اولیاء کرام کا دربار ہے۔ تو ہمارے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ قادری بھی ہے، کیا بولیے تو اب جو باپ ہوگا وہی بیٹا ہوگا، جو دادا ہوگا وہی پوتا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ قادری وہ ہے قادری ہم نہیں، تو گویا وہ اذان غاشی کا ماننے والا نہیں، اذان غاشی کا وہ ماننے والا نہیں۔
اس لیے کہ اذان گاچی ہے قادری تو ہم بھی قادری، اذان گاچی ہے چشتی تو ہم بھی چشتی، اذان گاچی ہے سہر وردی تو ہم بھی سہر وردی، اذان گاچی ہے مجددی تو ہم بھی مجددی، اذان گاچی تمام سلاسل سے ان کا تعلق تو ہمارا بھی تمام سلاسل سے تعلق ہے۔ اب بتائیے اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اس سے کوئی دور کر سکتا ہے؟ اس رشتہ کو روحانی کنیکشن ہے یہ۔ باپ سے بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے جہنم میں چلا جائے، ماں سے رشتہ ختم ہو جائے جہنم میں چلا جائے، نبی سے کسی امتی کا رشتہ ختم ہو جائے جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر اذان گاچی، اگر خواجہ کریم نواز سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، غوث اعظم سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، تو یاد رکھ لو سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے اذان گاچی کی بارگاہ میں، کبھی فیض نہیں مل سکتا ہے، کبھی فیض نہیں مل سکتا ہے۔ اور ایک ولی کی توہین سارے اولیاء کرام کی توہین ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اذان گاچی اچھے ولی نہیں ہے تو گویا اس نے خواجہ اجمیری کی توہین کر دی، غوث پاک کی توہین کر دی۔ کسی ایک ولی کی توہین سارے اولیاء کرام کی توہین ہے، اس لیے کہ نبی اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی خواجہ غریب نواز سے بغض رکھے، غوث پاک سے بغض و کینہ رکھے، اذان گاچی سے بغض و کینہ رکھے، تو وہ خدا کی ذات سے وہ دشمنی کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے۔ الحمدللہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خلیفہ ہیں سب یہی درس دیتے ہیں، سب یہی سبق دیتے ہیں۔ اے میرے ماننے والو، کسی ولی کی توہین مت کرنا، کسی ولی کی گستاخی مت کرنا۔ اگر تم نے کسی سلسلہ کو، کسی ولی کی توہین کی، یاد رکھو ہماری بارگاہ سے تجھے فیض نہیں ملے گا۔ اور فیض ملتا ہے دیوانوں کو، فیض ملتا ہے عاشقوں کو، فیض اس کو نہیں ملتا ہے کہ جس کا عقیدہ اور ایمان ہو کہ ولی کی بارگاہ سے فیض نہیں ملتا ہے۔ دعا مولا تبارک و تعالیٰ سے ہم سارے مسلمانوں کو ولی کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے۔ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اندہ ذکر صالحین، جہاں قرآن کی بات ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو، چاہے وہ گھر ہو چاہے آنگن ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی یہ مجلس پاک جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، یہ شاہ نور خان اور ایس کے ابراہیم سلمہ جس کا ختنہ ہوا ہے، سبحان اللہ کہیے، جس کا ختنہ ہوا ہے، اور اس ختنے کے سلسلے میں یہ مجلس محبت، یہ مجلس عرفانی، یہ مجلس قرآنی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے، اے پروردگار تیرا فرمان ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا، جہاں میرے محبوب کا نام لیا جائے گا، جہاں صالحین کا نام لیا جائے گا، اے پروردگار تو ہی کہتا ہے وہاں ہم رحمت بھیجتے ہیں، وہاں ہم برکت بھیجتے ہیں، وہاں بلائیں دور کرتے ہیں، وہاں پریشانی دور کرتے ہیں۔ اے پروردگار اس گھر والوں کے سروں سے، آنگنوں سے، محلوں سے بلاؤں کو دور فرما دے، بولی آمین۔ اللہ اس دونوں بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی حیات عطا فرمائے، دنیا میں رہے تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان دونوں بچوں کو نمازی بنا دے، تقوی پرہیزگاری بنا دے، نیک صالح بنا دے۔ اس لیے کہ محترم نبی ہو کر دعا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام، رب حبلی من الصالحین، پروردگار بیٹا دینا تو مجھے نیک بیٹا دینا، سبحان اللہ، بیٹا دینا تو مجھے، بیٹا پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بیٹے کو اچھی تربیت دینا یہ کمال ہے۔ کسی کے پاس 5 بچے ہوں، 5 بچوں میں سے ایک بچہ شرابی نکل جائے، بتائیے اس کی زندگی بھی جہنم، ماں باپ کی زندگی بھی جہنم، گھر والوں کی بھی زندگی جہنم۔ اسی لیے رب سے مانگو تو نیک بیٹا مانگو، سبحان اللہ، پرہیزگار بیٹا مانگیے، قرآن پاک پڑھنے والی اولاد مانگیے۔ اسی لیے کہ یاد رکھیے مرنے کے بعد بندہ کا سارا اعمال ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، مگر 3 ایسے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ملتا؟ 3 وہ کام ہیں، 3 میں سے ایک بتا دے رہا ہوں آپ کو، 2 بعد میں بتاؤں گا۔ ایک وہ ہے صدقہ جاریہ، کہ نیک اولاد کو جس نے چھوڑا، سبحان اللہ۔ 3 میں سے ایک بتا رہا ہوں، 2 بعد میں بتاؤں گا کبھی، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ظہر کی اذان ہوگی، میری گفتگو ختم ہوگی۔
سارے اعمال مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 اعمال باقی رہتے ہیں جو مرنے کے بعد بندوں کو ملتا رہتا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس ماں باپ نے نمازی اولاد کو چھوڑا، نیک اولاد کو جو چھوڑا، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے حق میں مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک بیٹا ہوگا، نماز پڑھے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار مجھے نمازی بنا دے، میرے ماں باپ کی گناہوں کو معاف کر دے۔ نیک بیٹا ہوگا تب تو، قرآن پڑھنے والی اولاد ہوگی تب تو، اس لیے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، 10-11 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوائیے، اس لیے کہ آج دیکھتے ہیں ہوٹلوں میں بوڑھا لوگ بیٹھ کھینی کھاتا رہے گا اور ایک سے گلگلہ چھوڑتا رہتا ہے، چائے چل رہی ہے اس کی برائی اس کی غیبت ہوتے رہتی ہے۔ ذرا آپ کہیے ابا جان، دادا جان، آپ کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، نماز پڑھنے چلیے، مگر نماز نہیں پڑھتا ہے، قبر کے اندر پاؤں لٹکا دیا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، پھر بھی کیا ہے بولیے، نماز چھوڑ رہا ہے۔ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ 70 سال ہونے کے بعد؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کے ماں باپ نے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی تھی، تلقین نہیں دی تھی۔ اسی لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے دل و دماغ پر مدنی رنگ چڑھا دو، سبحان اللہ، اس کے دل و دماغ پر قرآنی رنگ چڑھا دو، نبی کی سیرت بٹھا دو، تاکہ 12 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے تو ایک وقت کی نماز نہ چھوڑے، سبحان اللہ۔ جانتے ہو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نماز کسی بھی حالت میں بولیے تو معاف نہیں۔ جنگ کا میدان ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، نیزے برس رہے ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور ایک اچھی بات سنیے، کبھی نہیں سنے ہوں گے آپ، کہ اس وقت بھی نماز معاف نہیں جب عورت درد ذہ کے وقت میں، جب بچہ عورت پیدا کر رہی ہو، آدھا سے زیادہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آیا ہو، نصف سے بھی زیادہ ماں کے پیٹ سے بچہ آدھا سے زیادہ نکل آیا ہو، خون بہا ہو یا نہ بہا ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز بولیے تو معاف نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آج کیا ہے، نمازیں چھوڑ دیا پھر بھی مسلمان، شراب پی رہا ہے پھر بھی مسلمان، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا پھر بھی مسلمان، دوسروں کی زمین کو چوری کر رہا ہے پھر بھی مسلمان، پڑوسی کو ستا رہا ہے پھر بھی مسلمان۔ وارے مسلمان، نمازیں چھوڑ دیا پھر بھی مسلمان۔ بتاؤ نماز کافروں پہ فرض ہے کہ مسلمانوں پہ فرض ہے؟ بولیے تو آپ، کافروں پہ فرض ہے یا مسلمانوں فرض ہے؟ مؤذن مسلمانوں کو پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت مؤذن پکار رہا ہے، اور نبی اللہ فرماتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سجدوں میں، جو سب سے زیادہ سجدہ کرتا ہے وہ بندہ میرے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 7 گز ہاتھ بڑھ کے جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ دوڑنے سے کیا مراد؟ دوڑنے سے کیا مراد؟ رحمت دوڑتی ہے، اس کی قدرت دوڑتی ہے۔ بندہ اگر 5 ٹائم نماز پڑھ لے رحمت الہی کا حقدار ہو جائے گا۔ بتاؤ 90% مسلمان آج نماز سے دور ہو چکا ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بتاؤ اس گھر میں برکت آئے گی؟ بولیے آپ، برکت آ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے قصدن نماز چھوڑ دیا وہ جہنم میں جلے گا۔ کہاں جلے گا؟ وہ جہنم میں جلے گا۔
اور اس امت کی یہ شان و فضیلت ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ساری امت آئے گی. آدم کی بھی امت آئے گی, عیسیٰ کی بھی امت آئے گی, ساری امت آئے گی, مگر میری امت کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. ان کی اعضائے وضو چمکیں گے. اعضائے وضو سے مراد یہ ہاتھ, چہرے چمکیں گے. نبی ارشاد فرماتے کہ میری امت کی یہ شان ہوگی کہ ان کے آگے بھی نور چلتا ہوگا, ان کے دائیں بھی نور چلتا ہوگا, اس کے بائیں بھی نور چلتا ہوگا. میرے نبی ارشاد فرماتے کہ میری امت کی یہ شان ہے کہ اس کا اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور میری امت کے چہرے اعضائے وضو سے, ان امتی یدون یوم القیامت غر المحجلین من آثار الوضو, میری امت قیامت کے دن آثار وضو سے ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جو نماز پڑھے گا چہرہ اسی کا چمکے گا, جو نماز پڑھے گا اسی کا اعضائے وضو چمکیں گے, جو نماز نہ پڑھیں گے اس کا چہرہ. یہ پہچان ہے. نبی فرماتے قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا, اعضائے وضو سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو عزیزان محترم, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں کیا بولیے تو نماز پڑھنی چاہیے. ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں نا, ہمیں ثواب ملے گا. کیا ملے گا بولیے؟ تم بہترین امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ مجلس عرس کل کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ہنسی کھیل کود کی مجلس نہیں ہے, یہ اللہ کی مجلس ہے. یہ قرآنی مجلس اور عرفانی مجلس ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. تو یہ برائیوں سے بچانے والی مجلس, نیکیوں کا حکم دینے والی مجلس ہے. دعا مولا تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد انشاءاللہ مرثیہ مبارکبادی پڑھی جائے گی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پہ مجلس کا اختتام ہو جائے گا. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے, پڑھ لیجئے اب آواز بلند, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.